السلام علیکم ناظرین کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو انتہائی اہم ہے ان تمام دوستوں کے لیے، ان تمام اسلام سے وابستہ جو بنیادی مسائل ہیں، روزے کے خصوصی مسائل ان کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، اور یہ 19 سوالات ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہر وقت گردش کرتے رہتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا۔ یہ بحث آپ کو ہر جگہ پہ گلی محلے میں ملے گی، اس لیے آج کی ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ لوگوں کا جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ ہو سکے۔ یہ جتنی بھی تحقیق ہے یہ مفتی علی اصغر عطاری مدنی صاحب کی ہے، اور جنہوں نے قرآن و حدیث، فقہائے کرام کے استدلالات، اتحاد اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ تحقیق کی ہے، تو امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ شروع کرتے ہیں۔ روزے کے حوالے سے سب سے پہلی جو کنفیوژن ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ الٹی کتنی ہی قے ہو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، یعنی الٹی جتنی بھی ہو تھوڑی تھوڑی مقدار میں آتی رہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر اگر قے کی جائے تو وہ منہ بھر کر اگر ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، یعنی جب اس کو یاد بھی ہو اور اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے اگر الٹی کرے تو اس طرح سے روزہ ٹوٹ جائے۔ دوسری غلط فہمی ہے کہ حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلط فہمی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے بھی رہتے ہیں۔ تو بھئی درست مسئلہ یہ ہے کہ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں منہ کے باہر سے مثلا ہتھیلی پر تھوک رکھ کر پھر منہ میں ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عام طور پہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ یعنی روزہ ٹوٹنے کا جو وہ قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ باہر سے کوئی چیز اپنے منہ کے اندر داخل کرتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹتا ہے جو منہ کے اندر۔ اور غلط فہمی ہے، کچھ لوگ روزہ میں تیل خوشبو لگانے، منہ زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور وہ سمجھتے ہیں شاید ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام روزہ کی حالت میں جائز ہیں۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرما والا نہیں ہے، کاجل سے پرہیز کریں، اس لیے کہ کاجل میں ایسے ذرات ہوتے ہیں کہ جو آنکھوں کے ذریعے سے آہستہ آہستہ سے حلق کے ذریعے چلے جاتے ہیں، اور جدید میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آنکھوں کے ذریعے سے ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہماری کوئی بھی دوائی ڈراپس قطرے وہ حلق کے ذریعے ہوتے ہوتے معدے کے اندر چلے جاتے ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پانچویں غلط فہمی، رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا اگر رہ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ تو بھئی درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری روزہ کے لیے شرط نہیں ہے۔ رات میں اگر نیت کر لی جائے پھر نصف النہار سے پہلے یعنی کہ تقریباً 12 بجے کا وقت آپ نوٹ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو 3 چیزیں ملحوظ خاطر رکھی جائیں۔ نمبر ایک یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصدن کوئی بھی منافی روزہ کام مثلا کھانا پینا اس نے نہ کیا ہو۔ نمبر 2 یہ کہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں، اور تیسرا یہ کہ یہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 12 بجے کے بعد یعنی 2-3 بجے یا 4 بجے آپ روزے کی نیت کریں تو اس وقت پھر روزہ نہیں ہوگا، یہ کم از کم نصف النہار یعنی 12 بجے سے پہلے۔ چھٹی غلط فہمی، رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ تو بھئی درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے، روزہ کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا، ناک کے پورے نرم حصے میں پانی پہنچانا فرض ہے، اس کے بغیر نہ تو غسل ہوگا نہ ہی نمازیں ہوں گی۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرغرہ نہ کریں، اور عام دنوں میں بھی غرغرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں ہے۔ جداگانہ سنت ہے وہ بھی اس وقت کہ جب روزہ نہ ہو، البتہ روزہ کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں ہے۔ 7ویں غلط فہمی ہے کہ کیا حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی؟ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کی جا سکتی ہے، احتیاط کریں کہ ریشے حلق میں نہ اتریں، یا آپ وہ مسواک استعمال نہ کریں کہ جن کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے جو حلق کے ذریعے منہ کے اندر چلا جائے، اس سے بچیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 8ویں غلط فہمی، جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جو ہی سحری کا وقت، تو ایسے لوگ کہ جو نماز جو اذان کے ختم ہونے تک کھاتے رہتے ہیں تو ان کا روزہ سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان کا تعلق نماز فجر کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ سحری کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، لہٰذا یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ دیہات وغیرہ میں یہ مسئلہ چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آئے یا خون ٹیسٹ کروانے پہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے جسم سے باہر کوئی بھی چیز آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے، زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے جوف، معدے یا دماغ تک پہنچنے سے ٹوٹتا ہے، البتہ چند چیزیں اس سے بھی مستثنا ہیں، جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بھر قے کرنا، یہ قے منہ سے باہر نکال رہے ہیں لیکن اس صورت میں یہ واحد چیز ہے جس سے روزہ یعنی جسم سے کوئی چیز۔ 10ویں غلط فہمی، روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ نس سے ہو یا گوشت میں لگایا ہو۔
شدید ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ بہرکیف جو جمہور علماء کرام ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نس کے ذریعے یعنی وین رگ کے ذریعے جو انجیکشن لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ ساری جو دوائی ہے وہ معدے تک پہنچ جاتی ہے اور معدے کو تقویت دیتی ہے۔ بہرکیف اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ 11ویں غلط فہمی، روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مایع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلا منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا، جو کہ لامحالہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی نے خوشبودار یا کسی غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح سے لی مثلا کہ اس کے دھوئیں کو ناک سے یا منہ سے حلق میں داخل کیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی پہ قیاس کرتے ہوئے سگریٹ وغیرہ کا دھواں اندر لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 12ویں غلط فہمی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہو اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہے تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ البتہ اگر دن کے وقت شرعی مسافت والا سفر شروع کریں اور ابھی مسافر ہی ہوں تو اگلے روز کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑے جائیں گے بعد میں ان کی قضا کرنا لازمی ہوگی۔ 13ویں غلط فہمی، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دے تو بس اس کا فدیہ دینا اس کا متبادل ہے۔ تو درست مسئلہ یہ ہے، ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک کیا ہو یا بغیر کسی عذر کے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھے۔ فدیہ صرف اس صورت میں متبادل ہوگا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو، نہ ہی آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو، تو ایسے شخص کو شیخ فانی کہا جاتا ہے اور اس کے لیے فدیہ دینا قابل قبول ہے۔ 14ویں غلط فہمی، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے، مطلقاً ہر صورت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے مسواک کرنے سے مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر ٹوتھ پیسٹ کے ذرات حلق کے ذریعے نیچے اتر جاتے ہیں تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی بنا پہ علماء کرام کی روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے علماء کرام نے منع فرمایا ہے کہ اس کے ذرات کا حلق کے نیچے اترنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ ٹوتھ پیسٹ آپ سے افطاری کے بعد کریں۔ 15ویں غلط فہمی، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ، خواہ وہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، خواہ رمضان کا ہو، ادا ہو، قضا ہو، اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا۔ تو بھئی ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ رمضان کا ادا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے، اور اس کی بھی مخصوص شرائط ہیں جو فقہائے کرام نے کتب فقہ میں لکھی ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں رمضان کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، جیسے کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ توڑا جائے، اور کچھ میں کفارہ لازم ہوتا ہے، اور وہ کفارہ بہرحال قضا کا ایک روزہ رکھنا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ ہے۔ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا بلکہ بدن پر گیلا کپڑا لپیٹنا مکروہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے گیلا کپڑا لپیٹا تو یہ مکروہ ہے، کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ 17ویں غلط فہمی یہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ چھوٹ جائے تو جب بھی 60 روزے بطور کفارہ کے رکھنے ہوتے ہیں۔ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دینے پر اس کی صرف قضا لازم ہے، یعنی ایک روزہ قضا کا بعد میں رکھنا ہوگا۔ البتہ بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑنا سخت حرام کا کام ہے، ایسی صورت میں قضا رکھنے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی چاہیے۔ 18ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق میں اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، تو مطلقاً ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب روزہ دار ہونا یاد ہو تو اگرچہ پانی غلطی سے حلق میں اترا ہو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر روزہ دار ہونا ہی یاد نہ ہو تو اب اگرچہ جان بوجھ کے پانی حلق سے اتارے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ بطور خطا کھانے پینے سے۔ اس میں غلطی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قادر ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں، اگر روزہ رکھنے سے اس کی اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جتنے بھی روزے چھوڑے گی بعد میں وہ ان کی قضا کرے گی۔ تو امین کرام، 19 ایسی غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ لوگوں کے اندر لوگ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تحقیقی مسائل آپ اپنے پاس ضرور ڈاؤن لوڈ کریں، شیئر کریں اپنے دوست احباب سے، اپنے گھر والوں سے، فیملی ممبر سے، اس کو لازمی شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچائیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ان نون اسلامک ٹاپک کو لازمی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔